اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تہاڈی میری کنے سننے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی اپنے کئی بیانات میں اور کئی لیکچرز میں اللہ رب العزت کے بارے میں، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ایسے ایسے جملے اور ایسے ایسے نازیبہ کلمات کہہ چکا ہے جو یقیناً توہین اور گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں، اور ایسے عقائد مرزا جیلمی بیان کرتا ہے کہ جو گستاخانہ اور کفری عقائد ہیں، جس پر علماء نے مرزا جیلمی کو متنبہ کیا کہ تمہارے یہ عقائد، تمہارے یہ نظریات اور بیانات یہ گستاخانہ اور کفریاں ہیں، تم ان سے توبہ کرو اور رجوع کرو۔ بجائے اس کے کہ مرزا جیلمی ان سے توبہ اور رجوع کرتا، مرزا نے اپنی صفائی میں باقاعدہ بیانات دینے شروع کر دے اور علماء کو کوسنا شروع کر دیا۔ بالآخر مرزا جیلمی کے اوپر اسی سلسلے میں FIR کروائی گئی اور اس میں یہی قانونی اداروں سے استدعا کی گئی کہ مرزا جیلمی کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے۔ اس نے ایسے عقائد و نظریات اللہ رب العزت کے بارے میں، انبیاء علیہم السلام کے بارے میں توہین امیز اور گستاخانہ اس نے جملے بولے ہیں جس پر قانونی اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی بنتی ہے، FIR کروائی گئی۔ تو مرزا جیلمی نے اپنے آپ کو جس طرح پہلے اونچے ہتھ کنڈے اختیار کر کے اور باطل تعویلات کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا تھا، FIR کے حوالے سے مرزا جیلمی نے ایک درخواست لکھی، 3 ورقی درخواست، اور اس 3 ورقی درخواست کے اندر مرزا جیلمی نے یہ دعویٰ کیا اور استدعا کی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، اور کہا کہ میری درخواست ہے کہ اس بے بنیاد FIR کو فوری طور پر خارج فرمایا جائے۔ یہ بے بنیاد FIR، میرے اوپر جو الزامات لگے ہیں یہ بے بنیاد ہیں اور میرے اوپر یہ الزامات انہوں نے غلط لگائے ہیں۔ اور پھر مرزا جیلمی نے بزام خیش 8 الزامات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے خلاف یہ الزامات بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ مرزا جیلمی نے اپنی پرانی روش کے مطابق جو دھوکہ دینے کی عوام کو کوشش کی ہے اس کا پردہ ہم انشاءاللہ تعالی دلائل کے ساتھ اسی 3 ورقی درخواست کے حوالے سے پردہ چاک کریں گے۔ سب سے پہلے اس نے جو 8 الزامات کے طور پر اس نے ان 8 گستاخانہ جو اس کے عقائد تھے ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ الزام نمبر 1، اب مرزا نے اس کو الزام کا عنوان دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا جیلمی نے جو بیان سابقہ پہلے دیا تھا، اس نے یہ بیان دیا تھا کہ مدینہ کے یہودی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کے سمجھائے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ اور بیان تھا مرزا جیلمی کا، اور اس پر اس کی گرفت کی گئی کہ تم نے یہ جملہ اپنی طرف سے بنا کے کہا ہے، نہ تو مدینہ کے یہودیوں نے یہ جملہ کہا ہے اور نہ یہ جملہ اس موقع پر بن سکتا ہے۔ تو مرزا نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہود نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا نعوذ باللہ ہمیں سمجھائے گا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا نعوذ باللہ کہنا گستاخی ہے۔ اس کے جواب میں عرض ہے کہ یہ کافروں کے ریفرنس سے بات ہوئی تھی، نہ کہ خود کی گئی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے گئے گستاخانہ الزامات کو بارہا نقل کیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے نقل کفر، کفر نہ باشد۔ مثلا وہ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، اسے پریشان خواب آتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ جملے نقل کر کے مرزا جیلمی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی اس درخواست میں کوشش کی ہے، اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ دراصل یہ جو جملہ میں نے کہا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا کے میں سمجھائے گا، یہ میں نے نقل کفر، کفر نے باشد کے طور پر کہا ہے۔ اور یہ بات کر کے مرزا جیلمی خود پھنس گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس نے یہ کہا کہ یہ یہودی کہتے تھے اور میں نے نقل کفر، کفر نہ باشد کے طور پر کہا ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ نقل کفر، کفر نہ باشد کیا ہوتا ہے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کے کفریہ کلام کو نقل کرنا اس کی تردید کے لیے، وہ کفر نہیں ہوتا۔
نقل کرنے والا جو کسی کے کفریہ کلام کو رد کرنے کے لیے نقل کر رہا ہے وہ بندہ مجرم نہیں بنتا، وہ کافر نہیں بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی کے کفریہ کلام کو نقل کر رہا ہے. یہ ہے نقل کفر کا مطلب، نقل کفر کفر نباشت کا مطلب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا یہ جملہ کفر تھا کہ کفر نہیں تھا؟ پہلے تو ہم اس پر بات کریں گے. مرزا جلمی اپنے بیان میں باقاعدہ طور پہ یہ کہہ چکا ہے کہ چھوکرے کا لفظ یہ نیگیٹو ورڈ ہی نہیں ہے. کہتا مجھے کو کہے چھوکرا، 43 سال کی عمر میں مجھے کوئی چھوکرا کہے تو میں اس پر فخر محسوس کروں گا. میں اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو جا کے بتاؤں گا کہ دیکھو مجھے انہوں نے چھوکرا کہا ہے. کہتے ہیں نا بزرگوں سے پوچھ کے یہ کل کا چھوکرا کر رہا ہے. آپ چھوکرا ضرور کہ مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے، لیکن میرے علمی دلائل کو تو لے کے چلیں. میں چھوکرے ورڈ کو برا نہیں سمجھتا. ہاں جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ جاہل چھوکرا ہے، پھر میں اس کو برا سمجھوں گا. چھوکرا تو کہتے ہیں ینگ بوائے کو، آپ کہہ لیں، میں نہیں اس سے برا سمجھتا. میرے لیے فخر ہے کہ میں 43 ایئرس کی ایج میں بھی مجھے آپ چھوکرا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ میرے لیے تو فخر کی بات ہے. میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو. ٹھیک ہے. تو مرزا کی ڈکشنری میں چھوکرے کا لفظ تو نیگیٹو ورڈ ہی نہیں ہے. جب یہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے تو پھر یہ مثال دینا کہ یہ نقل کفر کفر نباشت کے قبیل سے ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو مرزا جیلمی نے سمجھے کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی ہے. اس کو نقل کفر کفر نباشت کہہ کے ایک طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو چھوکرے کا لفظ ہے یہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، اور دوسری طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نقل کفر کفر نباشت کے قبیل سے ہے. اور پھر اگر نقل کفر ہے، نقل کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا کفر نقل کیا، کسی نے کفر کیا تھا، کفریہ جملہ بولا تھا، اور اس کفریہ جملے کو کوئی بندہ دوسرا اس کو نقل کر دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل کا چھوکرا کہا، یہ کہاں نقل ہوا ہے؟ قرآن میں نقل ہوا یا حدیث میں نقل ہوا یا سیرت کی کسی کتاب میں نقل ہوا؟ نہ قرآن کے اندر موجود، نہ حدیث کے اندر موجود، نہ سیرت کی کسی کتاب کے اندر موجود کہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کل کا چھوکرا کہتے تھے. تم نے یہ کہاں سے لے لیا؟ کہاں سے تم نے یہ لفظ نکالا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر 53 سال سے ابو تھی. 54 یا 55 یا 56 سال کی عمر کی شخصیت کو چھوکرا کہنا یہ عرفن بھی نہیں ہو سکتا، کہاں ہی نہیں جا سکتا. تو اہل مدینہ جو ہیں وہ یہودی، وہ کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں؟ ثابت ہوا کہ مرزا جلمی نے یہ جملہ اپنی طرف سے بنا کے کہا. نہ تو انہوں نے کہا اور نہ ان کے کلام سے یہ جملہ لازم آتا ہے، تو نتیجتاً اس نے جملہ بنا کے کہا. اب جب بنا کے کہا تو یہ مان گیا کہ یہ نقل کفر کفر نباشت کے قبیل سے ہے، اور دوسری جگہ پہ تم خود کہتی ہو کہ یہ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. یہ تو اپنے لیے تم کہتے ہو کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات اور میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ مجھے کوئی 43 سال کی عمر میں چھوکرا کہے. تو یہ دیکھ لیں کہ اس انداز سے اس کے تضادات موجود ہیں. صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے اس درخواست کے اندر مرزا جلمی نے غلط بیانی کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ اس نے یہ جملہ جو بولا چھوکرے کا لفظ، یہ نہ تو قرآن و حدیث میں نقل ہوا ہے اور نہ اہل مدینہ کے یہود کہتے تھے، اور نہ عرفاً یہ بن سکتا ہے کہ 53 سال کی عمر کی ابو شخصیت کو چھوکرے کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جائے. اور ہمارے عرف کے اندر چھوکرے کا لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ اردو جاننے والے سمجھتے ہیں. الزام نمبر 2 اس نے عنوان دے کے تو دوسرے ایک گستاخانہ عقیدے کو ڈسکس کیا ہے، اور درخواست میں نے کہا کہ میرے اوپر یہ الزام ہے. اور یہ الزام کیا ہے؟ مرزا جلمی نے پہلے جملہ کیا بولا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ جب توحید بیان ہوگی تو نبیوں کی گستاخی تو ہوگی، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا نبی، فرشتے اور بزرگ اور بابے تے شے کوئی نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ. اور کہا کہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے. مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. یہ مرزا جلمی کا جملہ تھا، یہ اس کا بیان تھا. اس بیان کو علماء نے گستاخی قرار دیا اور توہین قرار دیا،
اور یہ واضح کیا کہ مرزا جلمی توحید کی آڑ میں انبیاء علیہم السلام کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، کیونکہ توحید کا کوئی ایسا کنسپٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتے ہوئے نبیوں کی گستاخی کریں۔ اسلام کے اندر ایسا کوئی کنسپٹ اور تصور موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں، احادیث میں، ہمارے دین میں سب سے بہترین توحید کا جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کلمہ ہے۔ اب اس میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ محمد یا دیگر انبیاء شاہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، علیہ باللہ تعالیٰ، انبیاء یا فرشتے شاہی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ نبی عبادت کے لائق ہیں، نہ فرشتے عبادت کے لائق ہیں، نہ مخلوق عبادت کے لائق ہے، صرف عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ باقی لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کو رسول اللہ ماننا یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ ماننا یہ بھی توحید کے منافی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجیہا فی الدنیا والآخرہ ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ ماننا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ماننا، تمام انبیاء کے مقامات و مدارج کو ماننا اور ان کی عظمت و شان کو اور ان کی عزت اور ان کی رفعت کو ماننا یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ یہ کون سی توحید ہے؟ کیا قرآن نے توحید کا ایسا طریقہ بتایا؟ حدیث میں کوئی توحید بیان کرنے کا ایسا طریقہ موجود ہے؟ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے توحید کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا، کیا انہوں نے توحید کا کوئی ایسا بیان کرنے کا انداز اختیار کیا؟ تو مرزا جرمی کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ توحید جب بیان ہوگی تو نبیوں کی گستاخی ہوگی، اور توحید کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا نبی، فرشتے اور بزرگ اور بابیت شاہی کوئی نہیں، یا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، یہ یقیناً توہین ہے، انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ تو یہ گستاخانہ عقیدہ مرزا جرمی نے بیان کیا، اور پھر اس پر اپنے آپ کو اس نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مرزا جرمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں بالکل ناکام رہا ہے۔ پھر الزام نمبر 3 کا عنوان دے کے مرزا نے ایک جملے کو ڈسکس کیا کہ، اور وہ جملہ اس نے پہلے بولا تھا، کہتا کہ جب ذکر کرنا تو آپ اللہ اللہ کا صرف ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ مہمل جملہ ہے۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا اللہ، یہ کہیں ذکر ہے ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے ڈیوائز کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ توہین پہ بھی مبنی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی آپ اگر کسی شخص کو اس طریقے سے اس کے نام سے بلائیں، صرف بلاتے جائیں اور بات کوئی نہ کریں، تو یہ مہمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو مہمل جملہ قرار دیا، یقیناً یہ اللہ رب العزت کے نام کی توہین ہے۔ اللہ رب العزت کا اسم ذاتی ہے اللہ، اللہ کے جتنے نام ہیں، ذاتی نام ہو یا اللہ کے صفاتی نام ہو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے نام ہیں، تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ کوئی اللہ اللہ کہے، کوئی سبحان اللہ کہے، کوئی الحمدللہ کہے، کوئی اللہ اکبر کہے، تمام کا تمام اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ ہو یا اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ ہو۔ اللہ، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ چاہے اللہ کا نام اللہ کہہ کے ذکر کرے، سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے، سارے اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کے کسی بھی نام کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ کے اسم جلالت کو، اللہ کو مہمل کلمہ کہنا یہ اللہ کے نام کی گستاخی ہے، کیونکہ مہمل کہتے ہیں بے معنی، جس کا کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی۔ اور اللہ رب العزت کا نام ذاتی یہ معنی رکھتا ہے، اس کو بے معنی قرار دینا، اس کو مہمل قرار دینا، نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ اللہ رب العزت کے نام کی گستاخی۔ اور جہاں تک مرزا کا یہ کہنا کہ حدیث میں کہیں اللہ کے، صرف اللہ اللہ کے نام کا ذکر کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ صرف نہیں بولنا چاہیے اور یہ مہمل جملہ ہے، جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ صحیح مسلم کے اندر
375 اور 376 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے، یعنی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور دوسری حدیث 376 ہے، اس میں لفظ ہے لا تقوم الساعة علی احد یقول اللہ اللہ، کسی ایسے شخص پر قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ تو یہاں ان دونوں حدیثوں سے اللہ اللہ کے ذکر کا بحمدللہ تعالیٰ ثبوت ملتا ہے کہ کوئی مومن اللہ اللہ بھی کہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کو مہمل قرار دینا حدیث کے بھی خلاف ہے اور اللہ رب العزت کے نام کی گستاخی و توہین ہے، جس کا ارتکاب مرزا جیلمی نے کیا ہے۔ اور اپنی جان چھڑانے کے لیے اب یہ کہتا ہے کہ ایک محمل جملہ ہے جی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جواب میں عرض ہے کہ یہ جملے کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی تھی کہ صرف اللہ کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ اللہ کو اس کی کوالٹیز یعنی صفات کے ساتھ پکارا جائے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ صرف اللہ اللہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی جگہ پہ صرف اللہ اللہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہمارا آبجیکشن اس بات پہ ہے کہ تم نے اللہ کے اسم جلالت کو محمل کلمہ کہا۔ اب اللہ کے اسم جلالت کو محمل کلمہ کہنا یہ گستاخی ہے، مسئلہ تو اس پر ہے، اس کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک رہی بات جواز کی تو وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم سے 375 اور 376 نمبر حدیث بتا دی ہے کہ اللہ اللہ کا ذکر بھی حدیث سے ثابت ہے۔ مسلمان اللہ رب العزت کے جن ناموں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا وہ اللہ ہی کا ذکر قرار پائے گا۔ پھر الزام نمبر 4 مرزا جیلمی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ الزام کہتا میرے اوپر یہ کہ آپ کے سامنے قرآن اس طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرنچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں شروع کرتے ہیں۔ قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرنچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ تو اس میں بھی عرض ہے کہ قرآن پاک کو نعوذ باللہ کوئی فرنچ زبان کی گالیوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی تھی، تشبیہ حلوائی والی کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ درخواست کورٹ میں مرزا نے جمع کروائی ہے۔ اور تشبیہ کس کے ساتھ لکھا ہے؟ حلوائی والی کے ساتھ، جبکہ تشبیہ جو ہے وہ ہاتھی والی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، بلکہ یہ بتایا کہ اگر آپ کا دوست فرنچ زبان میں آپ کو خط لکھے تو آپ اس کو بھی اردو میں ترجمہ کرا کے دیکھیں گے، تو خدا کے لیے اللہ کی آئی ہوئی کتاب کو بھی ترجمے سے پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اللہ کا پیغام واضح طور پر سمجھ آئے گا۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ کس مسلمان کو اختلاف ہے کہ قرآن مجید کو جب پڑھا جائے تو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اسے قرآن کی سمجھ نہیں آتی، تو کیا قرآن کی سمجھ نہ آنے کے باوجود اس کو پڑھنے سے اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا؟ اور وہ قرآن مجید کو جب پڑھتا ہے یا قرآن مجید کو سنتا ہے، سمجھ کے بغیر بھی پڑھے اور سنے، تو کیا وہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کوئی فرنچ میں آپ کو گالیاں نکال رہا ہے؟ اب مرزا جیلمی نے قرآن مجید کو فرنچ میں گالیاں دینے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی ایک مشبہ اور دوسرا مشبہ بہی، مشبہ کو مشبہ بہی کے ساتھ تشبیہ دینا۔ یہاں مرزا جیلمی نے قرآن مجید کی تلاوت کو گالیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کی توہین اور گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اور اب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ میں نے تو اس طرح کہا تھا اور اس طرح اور یوں اور ایسے اور ویسے کہا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کو گالیوں کے ساتھ نعوذ باللہ تعالیٰ تلاوت کو تشبیہ دیا، اور یہ مرزا جیلمی کا گستاخانہ جو جملہ اور عقیدہ تھا۔ پھر الزام نمبر 5 اور الزام نمبر 6 کے تحت مرزا نے دو چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ اب ان دونوں کے اندر تضاد دیکھ لیں۔ مرزا نے ایک جملہ بولا تھا اور کہا تھا کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نام ماننے کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ اور انہوں نے کہا جو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ جملہ تھا مرزا جیلمی کا، اور اس پر آبجیکشن علماء نے لگایا، علماء نے اس پر گرفت کی اور اس کی پکڑ کی کہ یہ جملہ جو ہے تمہارا، اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے
کیا قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ ہمیں مرزا غلام قادیانی کو نام ماننے کی وجہ سے کافر کہتے ہیں، یا کہ غلام قادیانی کو ماننے والے قادیانی چاہے لاہوری گروپ ہو یا ربوہ گروپ ہو، وہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، چاہے نبی کہہ کے مانے چاہے 14ویں صدی کا مجدد کہہ کے مانے؟ تو مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے دونوں پارٹیاں، دونوں گروہ، چاہے ربوہ گروپ ہو چاہے لاہوری گروپ ہو، دونوں کافر ہیں، کیونکہ یہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا کم از کم مذہبی پیشوا ضرور مانتے ہیں۔ ربوہ گروپ نبی مانتے ہیں اور لاہوری گروپ اس کو 14ویں صدی کا مجدد اور مسیح موعود مانتے ہیں۔ اب اصل میں مرزا جیلمی جو ہے یہاں عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی شناعت جو ہے اس کو کم کرنا چاہ رہا ہے، اس شناعت اور برائی جو ہے اس برائی کو مرزا جیلمی ہلکا کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ مسلمان اس بات پر متفق ہیں اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قادیانی دونوں گروپ کافر ہیں، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں گروپ مرزا غلام قادیانی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر تھا اس کو مانتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی مجمع علیہ متفق علیہ کافر ہے، اس کو مسلمان ہی کم از کم ماننے والا چاہے وہ قادیانی ہو یا غیر قادیانی وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اب مرزا نے ایک نئی چال چلی، کہتا جی وہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو جہاں تک تعلق ہے لاہوری گروپ کا، میں نے 12 مرتبہ یہ حوالہ جات پیش کی کہ لاہوری گروپ جو ہے وہ نہ صرف مرزا جیلمی کو بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے کلمہ گو ہیں تمام کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان مانتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لاہوری گروپ قادیانیوں کو بھی اور باقی جتنے لوگ موجود ہیں کلمہ پڑھنے والے ان تمام کو وہ مسلمان مانتے ہیں۔ مرزا جیلمی کے نزدیک لاہوری گروپ تو ان کو تو مسلمانی کا سرٹیفکیٹ پکا مل گیا۔ رہ گئی بات جو ربوہ گروپ ہے، تو ربوہ گروپ کے بھی جو بڑے ان کے خلیفہ ہیں ان کے بیانات آن دا ریکارڈ آن کیمرہ موجود ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان مانتے ہیں، ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں۔ اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے۔ اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں، نہ آج تک کبھی دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں، اس لیے امام مہدی کے منکر کر پر وہی فتویٰ ہے جو آپ کے علماء کا فتویٰ ہے، متفق علیہ فتویٰ ہے۔ جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے۔ کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ مرزا جیلمی کو مسلمان مان رہے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ وہ ہمیں مسلمان مان لے تو ہم ان کو مسلمان مان لیں؟ وہ ہمیں وقت کا ولی بھی مانیں، وقت کا بہت بڑا جو نا وہ مرد مومن بھی مانیں، تو وہ تب بھی کافر ہیں کیونکہ وہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، وہ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، اس لیے وہ دونوں کے دونوں گروپ کافر ہیں۔ اب مرزا جیلمی نے یہاں یہ کہا ہے کہ کہتا ہے یہ سیم سٹیٹمنٹ شاہ احمد نورانی صاحب نے 1973 میں دی تھی کہ بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں تو ہم انہیں کافر کیوں نہ کہیں، یہ تو ہم کو کافر مانتے ہیں۔ تو جب بھٹو صاحب نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو کافر مانتے ہیں، تو اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جب یہ مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں تو ان پہ کفر کا فتویٰ لگے گا، یعنی پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو کافر اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں۔ ان کو کافر قرار دینے کی مین وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں یا وہ مرزا قادیانی کو مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، ان کو کافر قرار دینے کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے۔ مرزا کس طریقے سے اس درخواست کے اندر جو ہے وہ ایک دجل سے کام لے رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی اس لیے کافر قرار دیے گئے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بالکل برعکس ساتھ ہی الزام نمبر 6 کا عنوان دے کے اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر الزام یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی شخص اگر کسی صحابی کو طویل کی غلطی کی وجہ سے کافر بھی کہہ دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ صحابی کو اگر کوئی کافر کہے تو وہ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ دلائل موجود ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوتا،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر قادیانی تمہیں پوچھیں گے نہیں کہ اگر کوئی صحابی کو کافر کہہ دے، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کافر کہہ دے، نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ تمہارے بیان کے مطابق کافر نہیں ہوتا، تو اگر مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے باقی مسلمانوں کو کافر کہہ دیں، وہ کافر کس بنیاد پہ ہو جائیں گے؟ یہ تو بالکل ہی متضاد دعویٰ مرزا جرمی نے کیا۔ یعنی کوئی حضرت علی کو، حضرت عثمان کو، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نعوذ باللہ تعالیٰ، ان میں سے کسی کو کافر کہتا ہے الیاذ باللہ تعالیٰ، تو وہ مرزا جرمی کے نزدیک کافر نہیں ہوتا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنا متضاد دعویٰ مرزا جرمی کا ہے۔ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے علم کی بنیاد پہ صحابہ کو کافر کہہ دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ بھائی جو صحابہ کو کافر کہہ دے وہ کافر نہیں ہوتا، تو جو باقی بعد والے مسلمانوں کو کافر کہہ دے وہ کس بنیاد پہ کافر ہے؟ تو قادیانیوں کی اگر کفر کی یہی وجہ ہے تو اس وجہ کا تو تم خود جو نا الزام نمبر 6 کے تحت انکار کر رہے ہو کہ اپنے علم کی بنیاد پہ اگر صحابہ کو کوئی شخص کافر کہہ دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، تو پھر مسلمانوں بعد والے مسلمانوں کو کافر کہنے والا کافر کیسے ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیاد تم نے قادیانیوں کے کفر کے حوالے سے بیان کی ہے اس بنیاد کا تو تم خود الزام نمبر 6 کے اندر اس کا انکار کر رہے ہو۔ تو اس طرح متضاد دعوے مرزا جرمی نے اس درخواست کے اندر بھی کیے ہیں۔ اور پھر الزام نمبر 7 کے تحت مرزا جرمی نے یہ لکھا ہے کہ میرے اوپر الزام ہے کہ میں کہتا ہوں کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، جبکہ اس نے بیان دیا تھا سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے 321 نمبر حدیث کو جب اس نے ڈسکس کیا تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس نے ایڈیشن کر کے لفظ کی، اپنی طرف سے لفظ کو درمیان میں گسیڑا اور گسیڑ کے اوپر اس کے تبع آزمائی کرنی شروع کر دی۔ وہ حدیث اس کا مضمون یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی قدر حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت وصال رو رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ رو رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت نہیں عطا فرمائی، حضور نے یہ بشارت عطا نہیں فرمائی، تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی گئی بشارتیں یاد کروائیں۔ اب وہاں ذکر تھا بشارتوں کا، اور مرزا جرمی نے اس میں یہ لے آیا، کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ نے جنگ یرموک نہیں لڑی، آپ نے فلاں جنگ نہیں لڑی، آپ نے نبی علیہ السلام کی صحبت نہیں پائی، حالانکہ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر جو بیان کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں چیز کی بشارت نہیں دی، فلاں چیز کی بشارت نہیں دی، بشارتوں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں، چونکہ حضرت عمر بن العاص کی فضیلت ثابت ہوتی تھی، تو مرزا جرمی وہاں جو نا وہ الفاظ کو حذف کر گیا اور اپنی طرف سے الفاظ اس میں ایڈ کر دیے کہ کیا آپ نے نبی علیہ السلام کی صحبت نہیں پائی، آپ نے جنگ یرموک نہیں لڑی، اور پھر صحبت صحابیت کا اور کلمہ پڑھنے کا آپس میں کمپیریزن مرزا نے کروایا۔ کہتا جی کہ صحابی ہونا فضیلت نہیں ہے، بڑی فضیلت کلمہ شریف پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کلمے کا صحابیت کے ساتھ کمپیریزن کس طرح تم کروا رہے ہو؟ کیونکہ صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے صحابی بنتا ہے۔ صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ایمان کی حالت میں صحبت پائی ہو۔ ایمان پہلے ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر صحابیت متحقق نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو اس کو صحابی کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابی بنتا ہی وہ ہے، ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اس نے اس طرح کمپیریزن کروا کے اپنی طرف سے تبع آزمائی کرتے ہوئے وہاں صحابیت کے فضل اور فضیلت کا انکار کیا، اور پھر آگے جا کے مثالیں پہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب امتی ہونا فضیلت ہے یا مسلمان ہونا فضیلت ہے۔ حالانکہ دیکھیں امتی اور مسلمان، جب ہم جنرلی بات کرتے ہیں امتی کی تو امتی سے مراد مسلم ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے والا مسلمان۔ اب امتی جو امت اجابت میں سے ہے، امتی اور مسلم کے درمیان کوئی آپس میں تقابل ہے؟ امتی مسلم ہے اور مسلم حضور علیہ السلام کا امتی ہے، تو اس طرح کر کے اس نے وہاں بات کی تھی، اور اس میں اس نے ایک جملہ بولا تھا اور اس جملے کا مفہوم وہی نکلتا ہے کہ اس نے صحابیت کی فضیلت کا انکار کرنے کی دبے لفظوں میں کوشش کی تھی۔ پھر الزام نمبر 8 کے تحت اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر الزام ہے کہ میں کہتا ہوں کہ موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھنے والے کو صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ان کو بتائیں، آپ علمی جواب دیں کہ صحابہ کے زمانے میں جو مصحف ہے نا، یہ مصحف قرآن ریٹن فارم میں
یہ کسی صحابی کے پاس نہیں تھا. یہ چند ایک نسخے تھے جو آپ علیہ السلام نے لکھوائے تھے, سینکڑوں میں بھی نہیں تھے, درجنوں میں بھی نہیں تھے, 1 درجن سے کم نسخے تھے. تو صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے زبانی. تو زبانی قرآن پڑھنے والوں کو اگر ثواب مل رہا ہے تو موبائل پہ پڑھنے والے کو کیوں نہیں ملے گا؟ تو 2 کام کر رہا ہے کہ زبانی بھی پڑھ رہا ہے اور حروف بھی دیکھ رہا ہے. باقی جو آپ نے تیسرا ثواب نکالنا ہے کہ جی وہ قرآن چونکہ جب تک مصحف ہاتھ میں پکڑا ہوگا, یہ پکڑنے کا ثواب الگ سے ہے, یہ تیسرا ثواب ہے. اس کو پکڑ کے رکھیں, یہ ایک ثواب ہے. اس کے الفاظ کو دیکھیں, یہ دوسرا ثواب ہے, اور پڑھنا تیسرا ہے. تو 2 ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں. صحابہ کو تو 1 ثواب ملتا تھا, وہ زبانی پڑھتے تھے. موبائل پہ پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں الفاظ اور پڑھ بھی رہے. پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے نا, چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو, کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. اے پھکی جے انجینئرنگ کریں گے تھوڑے نال, اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ. تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے, اگر ان کا وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو. وہ ایک علیحدہ سے بات ہے, اس میں نہیں ہم پڑھ رہے. میں اوور آل گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے, یہ ڈبل ثواب ہے. اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھا, صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے. حالانکہ یہ جملہ اس نے بولا ہے ایک سوال کے جواب میں, جس میں سوال میں کسی صحابی کا ذکر نہیں تھا, نہ صحابی سے کسی ثواب کا تقابل تھا. اس نے خود جان بوجھ کے اس میں صحابہ کے ذکر کو ایڈ کیا اور اس میں اس بات کو گسیڑ کے مرزا جرمی لے کے آیا, اور ٹونٹ کرتے ہوئے علماء کے اوپر اس نے یہ کہا کہ دیکھیں آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے نا, دیکھ کے قرآن پڑھتا ہے, اس کو صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے, کیونکہ صحابہ کے پاس مصحف نہیں تھے اور وہ قرآن پاک کو زبانی پڑھتے تھے, اور زبانی قرآن پاک پڑھنے والے کو 1 ثواب ملتا ہے اور اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والے کو ڈبل ثواب ملتا ہے. تو اس اعتبار سے ایک عام شخص, عام کا لفظ مرزا نے بولا ہے کہ عام شخص کو جو ہے نا وہ صحابی کی بنسبت ڈبل ثواب ملتا ہے, جو صحابی مصحف کو دیکھے بغیر زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. جبکہ صحابی قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کے پڑھیں یا زبانی پڑھیں, صحابی کے عمل کا مقابلہ غیر صحابی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث صحیح بخاری کی ہے, تم میں سے کسی شخص کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا میرے ایک صحابی کے 1 مد یا نصف مد تک نہیں پہنچ سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحابہ کرام علیہ مردوان کے ثواب کی جو فضیلت ہے اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ واضح طور پر بیان فرمایا. اور مرزا جرمی کہہ رہا ہے کہ ایک عام شخص جو ہے اس کو صحابی کے بنسبت ڈبل ثواب ملتا ہے جو صحابی زبانی قرآن پاک پڑھتے تھے. تو اس طرح یہ ساری چیزیں اس نے کہی ہوئی ہیں, اور اب جو ہے نا وہ باطل تعویلات کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ مرزا جرمی کے پاس ان چیزوں کا جواب موجود نہیں ہے.